اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر آپ کو رزق روزی میں برکت کے لیے ایک بہت ہی مختصر نسخہ بتانے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورت اخلاص، جو کہ آخری پارے کے اندر موجود ہے۔ آخری پارہ یعنی عما یتساءلون، اس کے اندر سورت موجود ہے، سورت اخلاص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو صرف اور صرف ایک بار ہی پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سورت کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں باہر سے اپنے گھر میں آئیں تو گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہوتے ہی آپ سلام کریں، چاہے وہاں پر کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ آپ کا کاروبار ہے، دکان میں آپ جاتے ہیں، جیسے ہی دکان کا شٹر دروازہ کھولتے ہیں تو اندر دایاں پاؤں رکھتے ہی آپ کہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہیں۔ وہاں پر تو کوئی موجود بھی نہیں ہوتا، تو یہی حال گھر کا بھی ہے۔ یعنی جو آپ کے گھر ہے یا آپ کی روزی کی جگہ ہے، وہاں آپ جائیں تو داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہیں۔ پھر اس کے بعد آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، پھر آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ یعنی کہ ایک گھر میں یا کاروبار والی جگہ پر، مارکیٹ میں جہاں آپ کا کاروبار ہے، داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ یہ کہیں۔ پھر اس کے بعد اول آخر ایک مرتبہ درود پاک، اور درمیان میں ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل جاری رکھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے گھر میں روزی کے انبار لگ جائیں گے، آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ کوئی بھی پریشانی آپ کے اوپر نہیں آئے گی۔ یعنی کوئی بھی ضرورت جو ہوگی آپ کی ہوگی وہ باقی نہیں رہے گی، بلکہ ہر ضرورت آپ کی پوری ہو جائے گی دنیا کے لحاظ سے، اور رزق کے معاملے میں کبھی آپ پر فاقہ، کبھی کوئی تنگی۔ جو بھی آپ کے گھر میں پکانے کو دل کرے گا، جو بھی آپ کے کھانے کو دل کرے گا، وہ آپ کے گھر آپ بآسانی اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور وہ چیز آپ کھا سکتے ہیں۔ بس اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس طرح کوئی ٹائم خرچ نہیں ہوتا، کوئی انرجی اس پر ضائع نہیں ہوتی۔ بس گھر میں ہم ویسے داخل ہو رہے ہیں، گھر میں لوگ موجود ہیں تب بھی سلام کریں، گھر میں کوئی موجود نہیں تب بھی آپ سلام کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اس کے فوائد آپ خود کچھ ہی دنوں کے اندر آپ خود محسوس کریں گے۔ تو اسی روزے کے بارے میں آپ کو کچھ واقعہ بتانے جا رہے ہیں کہ آج کل ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ کے مصیبتوں کے اندر شکار ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میری تنخواہ پوری نہیں ہوتی، میں کاروبار کرتا ہوں، کاروبار میرا دن بدن ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہیں کہ پریشان نہ ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم حقیقت میں خدا کو بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم وقت اپنی محبت و لطف کو ہماری طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں۔ انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں کیسے پرورش کی کہ بچہ کو کبھی غذا سے متعلق نہ کوئی شکایت ہوئی اور نہ اسے کسی بیماری نے ستایا۔ کیسی کریم ذات ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے۔ رزق کے سلسلے میں ایک مسلمان کو کیسی پریشانی۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے رزق نہ بھی مانگے تب بھی میں اس کو رزق دوں گا، اور جو بندہ حصول رزق کے لیے دعا و تدبیر کرے تو کیا اسے محروم رکھا جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر پریشانی کیسے؟ آج غفلت عام ہے کہ جس کو دیکھیں موبائل پر وقت ضائع کر رہا ہے اور رب کو بھلا بیٹھا ہے۔ احساس ہی نہیں کہ میرا رب ہے جس کی عطا کردہ زندگی اور اس کا ہر لمحہ امانت ہے۔ پھر غفلت بھی ایسی کہ گویا مرنا ہی نہیں ہے۔ ایسی خدا فراموشی زندگی میں پریشانیاں نہ ہوں تو کیا ہوں؟ پھر رات دن یہی رونا ہے کہ پریشانیاں ہیں۔ گپ شپ میں رات کا اکثر حصہ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اور مناجات کا خاص وقت ہوتا ہے، اس وقت شیطان نیند غالب کر کے بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی پریشانیوں کا واویلا کیا جاتا ہے۔ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو جان نہیں دینی؟ کیا روز محشر اللہ سے ملاقات نہیں ہونی؟ کسی کو آخرت کا خیال آتا بھی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ روزانہ ٹی وی پر کوئی دینی پروگرام یا بیان سن لیتا ہے، حالانکہ اللہ کا بندہ بننے کے لیے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا ضروری ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ٹی وی پر فلاں پروگرام دیکھ کر کسی کی اصلاح ہو گئی ہو،
بے نمازی نمازی بن گیا ہو، کوئی اللہ والا بن گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت ہی سے اصلاح ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صحابیت کا شرف بھی صحبت ہی سے ملا۔ کسی کو قرآن کی محبت انگڑائی لیتی ہے تو وہ اپنے موبائل میں مکمل قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر محفوظ کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں جب چاہوں سن سکتا ہوں، پھر نفس و شیطان موبائل کی دیگر مشغولیات میں ایسا مگن کرتا ہے کہ تلاوت کا خیال تک نہیں آتا۔ جب تک ہم صحیح راستہ پر نہیں چلیں گے، کسی اللہ والے کا دامن تھام کر اپنی باقاعدہ اصلاح نہیں کرائیں گے، زندگی کی کایا نہیں پلٹے گی اور پریشانیاں یوں ہی ہمارا تعاقب کرتی رہیں گی۔ کبھی ٹی وی چینل پر خبریں دیکھتے سنتے وقت کسی عبرت ناک خبر سے عبرت پکڑنے کی توفیق ملی نہیں۔ حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے شیطان کیسے کیسے دو استعمال کرتا ہے، یہ سب شیطانی دھوکہ ہے۔ جس گھر میں شیطان اور اس کے آلات کا بسیرا ہو، وہاں سکون اور رحمت نہیں ہوگی۔ پریشانیوں کے خاتمے کے لیے دل میں اللہ کی یاد بٹھائیں، خود کو اس کی رحمت و قرب کے قریب کریں۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل سوچیں کہ اگر ابھی موت آ گئی تو کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوئیں کہ اے اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما اور اس پر فتن دور میں مجھے نفس و شیطان کے شر سے بچا۔ روزانہ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ جیسے جیسے اللہ سے تعلق درست ہوتا جائے گا، پریشانیاں خود بخود کافور ہوتے چلی جائیں گی، یعنی ختم ہوتے چلی جائیں گی۔ لیکن ٹھہریے، یہ سب کچھ ہمت کرنے سے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم وقت متوجہ ہے۔ صاحب ایمان کے لیے لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی گویا موت ہے، اس کی رحمت کا ہر دم نزول ہے، بس ہماری طرف سے دیر ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ بقول حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی زندگی کو پر نور بنا دے، اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں رزق کی فراوانی کر دے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔